باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آج کی پاک انجیل کی تلاوت بمطابق مقدس مرکز 9واں باب 2 سے 10 آیات تک۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور اس کی پوشاک ایسی درخشاں اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی کسار ویسی سفید نہیں کر سکتا۔ اور الیاس موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا، اور وہ یسوع سے باتیں کرتے تھے۔ اور پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اور ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ انہوں نے یکایک نظر دوڑا کر سوائے اکیلے یسوع کے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا۔ اور جب وہ پہاڑ پر سے اترتے تھے تو اس نے انہیں منع کیا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ اور وہ اس کلام کو اپنے پاس اخفا کر کے ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے کیا مراد ہے۔ اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ فقیہ کیسے کہتے ہیں کہ الیاس کا پہلے آنا ضرور ہے؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ اے مہربان زندہ جلالی خداوند، تیرے فضائل اور برکات کا شکر ادا کرتے ہیں اور التجا گو ہیں کہ ہمیں اپنی وفاداری، حکمت اور فہم عطا کر، تاکہ اس دنیا میں تیرے نام کی گواہی دیتے رہیں اور ابدی زندگی آرام میں پائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج کی پاک تلاوت مقدسہ میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اپنی بادشاہی میں لیڈرشپ کے بارے میں تعلیمات دیں۔ آج یہ شاگرد مقدس پطرس، یعقوب اور یوحنا اس کی عملی صورت سے بھی بہت کچھ سیکھ رہے تھے، کیونکہ لیڈرشپ کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس کے فالوورز ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے وہ یہ بات سمجھ چکے تھے، جانتے تھے کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے۔ جیزس از دا سن آف گاڈ۔ مقدس یوحنا کی انجیل 1 باب اور اس کی 14 آیت۔ لہٰذا یہاں یہ 3 خوش نصیب شاگرد اسٹوڈنٹس موجود تھے جنہیں استاد نے نام بنام ان کے نام لے کر اپنے ساتھ پہاڑ پر آنے کی دعوت دی تھی۔ اور یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ان اسٹوڈنٹس نے 2 یا 3 بار سوچا نہیں، بلکہ اپنے ٹیچر کو فالو کیا اور وہ برکتیں حاصل کیں جن کا انہیں تصور بھی نہ تھا۔ یسوع مسیح کی عزیزوں، یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کی عید آج تمام تر دنیا میں پاکماں کلیسیا منا رہی ہے، دی فیسٹ آف ٹرانسفیگریشن۔ میں اکثر اپنے بیٹے اور اسٹوڈنٹ سے بھی کہتی ہوں کہ اوبیڈینس، تابعداری میں، وفاداری میں ہمیشہ وہ برکات اور فضائل ملتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ ہمارے باپ ابراہیم نے بھی جس طرح اپنے ایمان کے امتحان میں بھرپور کامیابی حاصل کی، اسی طرح مقدس پطرس، یوحنا اور یعقوب نے بھی خدا سے بہت زیادہ برکات و انعامات پائے، فضائل حاصل کیے، جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو
انبیاء کے ساتھ محو گفتگو پایا تو تعلیمات تو پہلے ہی ان کے پاس تھیں. وہ جانتے تھے کہ یسوع مسیح ہی خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن آج انہوں نے ان باتوں کی تصدیق بھی پا لی. ایک اسکالر کے مطابق ان تینوں شاگردوں نے پیش کی جنت کا نظارہ بھی کر لیا. جو کچھ وہاں دیکھنا تھا، جنت میں دیکھنا تھا، اس کی جھلک انہوں نے اس زمین پر ہی دیکھ لی اور خدا کی آواز بھی سن لی. یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو. عزیز مومنین، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں بھی اپنے اپنے حصے کے امتحانات کا سامنا کرنا ہے جو مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں. صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی آزمائشوں اور امتحانات میں کس قدر ثابت قدمی سے کامیابی حاصل کرتے ہیں. اس کی سنو. خدا کے یہ الفاظ. ہمارے ارد گرد بہت سی آوازیں ہیں، بہت سی تعلیمات ہیں، بہت سے چرواہے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر بدعات پھیلا رہے ہیں، جنہیں ہم فالس اور رانگ ٹیچنگز کہتے ہیں. بلفظ دیگر دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. لیکن ہم اپنے اچھے چرواہے کی آواز کو بغور سنیں اور صرف اپنے گڈ شیپرڈ اچھے چرواہے کو ہی فالو کریں اور خاص برکات اور فضائل حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کرتے رہیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے. آمین.